پھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے چند باتیں ہم عرض کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے، مثل اعلیٰ ہے۔ مثل اعلیٰ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی شان بہت بڑی ہے اور اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی شان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی شان ہے۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ ہاں، تو جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہوتا ہے۔ تو تمام انبیاء سب اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی شان ہے۔ اور پھر ہر ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ تو حضور غوث الاعظم میرے مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان ہے۔ حضور غوث الاعظم تاجدار کائنات کی سب سے بڑی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھئی ہر دور میں ولی آئے، ہر دور میں آئے۔ معترض بھی ہر دور میں رہے، انکار کرنے والے بھی ہر دور میں رہے، اور ہر دور میں اولیاء کرام بھی آتے رہے، مگر کسی بھی دور میں حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کسی بھی دور میں کوئی غوث اعظم نہیں آیا، کوئی غوث اعظم نہیں آیا۔ تو بھئی کیوں غوث اعظم نہیں آیا؟ کیونکہ انبیاء میں کوئی محمد مصطفیٰ پیدا نہیں ہوا، کوئی حضور جیسا نہیں آیا، سرکار جیسا نہیں آیا۔ اس لیے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی شان ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، تھوڑا سا میں سمجھا دوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حضور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات ولایت میں غوث اعظم سب سے بڑی شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون دو، راحت دو۔ ابو العالیہ تابعی ہیں، وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ تمام صحابہ میں سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے مفسر۔ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا گیا کہ یہ ذکر اللہ کیا ہے، کہ اللہ کے دلوں سے سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، ذکر اللہ کیا ہے؟ سوال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ تفسیر کرتے ہیں، اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو اس کے علم کی کمی ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ عبداللہ بن عباس تفسیر کرتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون دو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ پوچھا گیا یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ ذکر اللہ ہے، جو چاہتا ہے دلوں کو سکون ملے وہ محمد محمد کرتا رہے، وہ مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا رہے، وہ نبی نبی کرتا رہے، کیونکہ نبی نبی کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی سب سے بڑی شان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا تاجدار کائنات، اور حضور کی سب سے بڑی شان حضور غوث الاعظم کائنات ولایت میں جب یہ آیت نازل ہوئی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ عبداللہ ابن عباس تفسیر بیان کرتے ہیں، صحابی حبر هذه الامہ، کہتے ہیں پوچھا گیا آپ سے یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو کہا وجود مصطفیٰ صراط مستقیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم حضور ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پوچھا گیا عبداللہ بن عباس سے اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیسی ہے؟ اللہ کی رسی کیسے پکڑے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حبل اللہ حبل محمد،
جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا اللہ کی رسی پکڑ لیا ہے۔ تو حبل اللہ محمد ہے، صراط اللہ محمد ہے، ید اللہ محمد ہے، عظمت اللہ محمد ہے، رفعت اللہ محمد ہے، معرفت اللہ محمد ہے۔ ایک خدا محمد نہیں، باقی سب کچھ محمد ہے، باقی سب کچھ محمد ہے۔ بس ایک خدا کا درجہ الوہیت والا وہ نہیں، بقیہ سب کچھ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کائنات ولایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان سیدنا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں بتاؤں آپ کو، جس طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کثرت کے ساتھ معجزات عطا فرمائے، یعنی آپ سراپا معجزہ بن کے آئے، سراپا معجزہ بن کر کے آئے۔ کائنات ولایت میں آپ دیکھیں تو جتنی کرامتیں حضور غوث العظم کی ہیں، کائنات ولایت میں کسی کی نہیں ہے، کیونکہ حضور غوث العظم حضور کی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ امتی کس کے ہیں؟ اب میں شانیں سمجھا رہا ہوں، سب سے زیادہ امتی کس کے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ اب یہ والی صف نہیں ہے جو ہم وہ لوگ لگائے رہتے ہیں، پھر وہ صف ہوگی تو 120 صف ہوگی، اور ان 120 صف میں جب یہ میں کبھی بیان کرتا ہوں تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یار ہم لوگوں کو آپ جو ہے شرک اور بدعتی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہو، اور آپ ہو مٹھی بھر۔ بھئی یہ لوگ جو ہمیں مشرک کہتے ہیں، ان کی تعداد میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سعودی عرب میں چلے جائیں تو ان کا پرسنٹیج زیادہ ہے، کویت میں ان کا پرسنٹیج زیادہ ہے، 2-3 دیش میں۔ بقیہ میں بہت شیوخ سے ملا اللہ کی توفیق سے، یمن کے، شام کے، مصر کے، بہت سارے شیوخ سے میری عادت یہ ہے بزرگوں سے ملنا۔ تو بس یہ 2-3 دیش چھوڑ کر کے پوری دنیا میں جس عقیدے پہ آپ ہو، پوری دنیا کے لوگ اسی عقیدے پر ہیں، پوری دنیا میں، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، شام ہو، مصر ہو، یمن ہو، لبنان ہو، دمشق ہو، فلسطین، جہاں آپ چلے جائیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے وہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، پورے ورلڈ میں صرف اسی عقیدے کے لوگ رہتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہاں صوفیہ کہتے ہیں ان کو، وہ ایک خاص اہل سنت والجماعت کا ایک لقب بولتے ہیں کہ صوفیہ کرام کی جماعت ہے۔ عقیدے پر میں نے جب باتیں کی وہاں کے شیوخ سے کہ جو عقیدہ امام اہل سنت نے ہمیں سکھایا ہے، پوری دنیا میں سنیوں کا وہی عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ 2-3 دیش چھوڑ کے ان دیشوں میں کیا ہے، یہ 70% ہے، 30% میں ہم لوگ ہیں، 2 سے 3 دیش، بقیہ پوری دنیا میں جو ہے ان کا وجود نہیں ہے، 2%، 1%، 2%، 1%، سب سنی ہیں، ٹوٹلی سنی ہیں، اور اسی عقیدے پر ہے جس پہ ہم اور آپ ہیں۔ تو جب اس پر میں بات کرتا ہوں کہ 120 صفیں ہوں گی تو میں سمجھاتا ہوں محبت کے ساتھ کہ یار ذرا سوچو کہ مٹھی بھر ہو، اور سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ 80 صف اس میں میری امت کی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح اللہ تک ٹوٹل کتنی صفیں ہوں گی سرکار تک؟ 120، جس میں 80 صف کس کی رہے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی، اور 40 صف میں سب۔ تو اگر یہ مٹھی بھر لوگ ہمیں کافر بناتے رہیں گے تو یہ 80 صف یہ لوگ لائیں گے کہاں سے؟ لا پائیں گے 80 صف؟ ہاں تماشا ہے نا، کم سے کم سوچا تو کرے۔ تو یہ 80 صف کیسے ہوگا؟ اب ایک سوال آیا نا کہ بھائی امام صاحب پھر اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ یہ 80 صف کیسے ہوگا؟ اس طرح ہوگا کہ غریب نواز کھڑے ہوئے سارے چشتی کھڑے ہو جائیں گے، حضور غوث العظم کھڑے ہوئے سارے قادری کھڑے ہو گئے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے سارے رضوی کھڑے ہو گئے، حضور تاج الشریعہ کھڑے ہوئے سارے ازہری کھڑے ہو گئے۔ اس طرح سب کھڑے ہو جائیں گے، لے کے جب جائیں گے 80 صف مکمل ہو جائے گی، 80 صف مکمل ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 80 صف سرکار کے لیے، تو ویسے ضمناً بات آئی تو میں نے عرض کر دیا، تو 80 صف سرکار کی رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ کسی کی امت نہیں ہوگی، اور جو انبیاء کرام ہیں یہ بھی حضور کی امت میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان لے آئے وہ بھی حضور کی
امت میں سب امت میں ہیں، تو سب سے زیادہ کس کے امتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب حضور غوث الاعظم سرکار کی سب سے بڑی شان ہے، تو پوری روئے زمین پر غوث الاعظم سے زیادہ مرید کسی کے نہیں ہے، ادھر امتی کسی کے نہیں، ادھر مرید کسی کے نہیں۔ اور انبیاء بھی حضور کی امت میں، پہلے جو گزر چکے وہ بھی حضور کی امت میں۔ اور حضور غوث الاعظم کیا فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مرید ہو گیا وہ بھی جنتی، اور جو مجھ سے مرید نہ ہو سکا، اب سلسلہ بڑھانا کیونکہ حضور کی شان ہے، تو کہا بس وہیں بیٹھ کر کے مجھ سے نسبت مضبوط کر لو، مجھ سے رشتہ قوی کر لو، اور قادری لکھو اور دن رات میرے تذکرے کرتے رہو۔ اگر تم نے یہ نیت کر لیا تو میرے مرید ہو گئے، میرے مرید ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اس میں آگے اگلے جمعہ کو ہم تفصیلاً عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان مقدس بارگاہوں کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو حاضر ہو گئے ان کی حاضری قبول فرمائے، جو نہ حاضر ہو سکے ان کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔